برین مسالہ کی پہلی پوڈکاسٹ پہ خوش آمدید۔ جو لوگ برین مسالہ سے واقف نہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ برین مسالہ کی شروعات ایک بلاگ سے ہوئی۔ برین مسالہ ایک ایسا بلاگ ہے جہاں آپ کو ان موضوعات پہ پڑھنے، دیکھنے اور سننے کو ملے گا جو عام طور پہ اردو سوشل میڈیا میں نظر نہیں آتے۔ اس پہ ہم ایسے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں جو برین میں گھومتے رہتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پوڈکاسٹ۔ سب سے پہلے کاپی پنسل اٹھا لیں اور برین مسالہ کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ 1 عدد برین، دھلا ہوا، چند سوال اور تھوڑا سا ہرا دھنیا گارنشنگ کے لیے۔ ہماری آج کی پوڈکاسٹ کا سوال ذرا سادہ سا ہے، کیا آسمان نیلا ہے؟ ظاہر ہے آپ سوچیں گے کہ اس کا جواب ہے ہاں، آسمان نیلا ہے کیونکہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب ہاں اور نہیں دونوں ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آسمان کس کو کہتے ہیں۔ سورج، چاند، زمین اور دیگر تمام اجسام فلکی خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ خلا بذات خود جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں، لیکن مختلف اجسام فلکی جیسا کہ سیاروں اور ستاروں وغیرہ کے گرد ان کی اپنی ایک فضا موجود ہوتی ہے۔ یہ فضا اس ستارے یا سیارے پہ موجود عناصر ہی پر مشتمل ہوتی ہے جو کشش ثقل کے باعث اس کے گرد ایک کور بنا لیتے ہیں، ایک غلاف سا بنا لیتے ہیں۔ سطح کے قریب یہ فضا کثیف یعنی کہ ڈینس ہوتی ہے، اور جیسے جیسے سطح سے بلند ہوتے جائیں تو یہ فضا پتلی ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک خاص فاصلے کے آگے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اصل خلا شروع ہو جاتی ہے۔ زمین پہ ہم لوگ فضا کی اس تبدیلی کو بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پہ محسوس کر سکتے ہیں، جہاں کوپیما فضا کی کم کثافت یعنی کہ ڈینسٹی کی کمی کی وجہ سے عام طور پہ سانس کی دشواری سے بچنے کے لیے آکسیجن کے سلنڈر ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ آسمان دراصل زمین کی اسی فضا کو کہا جاتا ہے، اور اس فضا میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر دوسری گیسوں کا مجموعہ موجود ہے۔ اسی مجموعے کو ہم عام زبان میں ہوا کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی جب اس فضا میں داخل ہوتی ہے تو فضا میں موجود ان گیسوں سے ٹکراتی ہے۔ روشنی بذات خود جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف رنگوں سے مل کر بنتی ہے، لیکن جب یہ سب رنگ اکٹھے ہوں تو سفید نظر آتی ہے۔ یہ سفید روشنی جب ہوا کے ذرات سے ٹکراتی ہے تو مختلف سمتوں میں بکھر جاتی ہے۔ ہماری زمین کی فضا کے ذرات اس طرح سے ہیں کہ وہ نیلی شعاؤں کو زیادہ بکھیرتے ہیں اور دیگر رنگوں کی شعاعیں ان کی نسبت کم بکھرتی ہیں۔ نیلی شعاؤں کے بکھرنے سے ہمیں ساری فضا نیلی دکھائی دیتی ہے۔ اسی نیلی روشنی کے باعث ہمیں آسمان میں موجود دیگر ستارے بھی نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ رات کو سورج کی روشنی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے فضا بھی نیلی دکھائی نہیں دیتی اور ہم فضا سے آگے خلا میں چمکتے ستارے اور چاند دیکھ پاتے ہیں۔ یہی فضا اور روشنی کا بکھرنا افق کے سرخ رنگ اور سورج کے زرد دکھائی دینے کی وجہ ہے۔ اصل میں سورج بالکل سفید ہے کیونکہ سورج روشنی کا منبع ہے۔ ہمارے چاند کے گرد کوئی فضا نہیں ہے، جس کے باعث چاند سے آسمان ہمیشہ سیاہ دکھائی دیتا ہے اور سورج ایک انتہائی روشن سفید تشتری کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ مارس یعنی کہ مریخ کی فضا زمین سے مختلف ہے، اس لیے وہاں دن کے وقت آسمان یا فضا کا رنگ زنگ آلود یا سرخی مائل دکھائی دیتا ہے، اسی وجہ سے اسے ریڈ پلینٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ کیا آسمان واقعی نیلا ہے، یہ ہے کہ آسمان اصل میں زمین کی فضا کو کہا جاتا ہے اور فضا روشنی کے بکھرنے کی وجہ سے نیلی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی پوڈکاسٹ کو ختم کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موضوع کے بارے میں تمام مواد تصاویر کے ساتھ برین مسالہ کے بلاگ پہ موجود ہیں۔ ہماری آنے والی پوڈکاسٹس اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے برین مسالہ کا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔